السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 201 ایپیسوڈ نمبر 201 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے 10ویں باب سے مختلف حکایات سن رہے ہیں۔ حکایت نمبر 642، بچھڑوں کا ملاپ۔ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھا، اس کا ایک لڑکا تھا۔ جب اس صالح شخص کی وفات ہوئی تو بہت سے لوگ اس کے بیٹے کے پاس آ گئے اور اپنا اپنا قرض مانگنے لگے۔ لڑکا باپ کا قرض ادا کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا۔ جب اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ بچی تو وہ اپنی بیوی اور دونوں لڑکوں کو ساتھ لے کر نکل پڑا۔ دریا میں ایک کشتی پر سوار ہو گیا۔ خدا کا حکم، کشتی ٹوٹ گئی اور یہ چاروں الگ الگ ایک تختے پر بہنے لگے۔ مختلف ہواؤں نے ہر ایک کو دوسری سمت میں لے جا پھینکا۔ یہ شخص جس نے ظلم سے اپنا وطن چھوڑا تھا، ایک جزیرے میں پہنچ گیا جہاں کوئی آدمزاد نظر نہ آیا۔ حیران تھا کہ آخر کیا کریں۔ اتنے میں ہاتف سے یہ آواز آئی، اے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے والے، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تجھے ایک خزانہ ملے۔ فلاں جگہ پر جا، وہاں ایک خزانہ ہے، اسے نکال لے۔ یہ وہاں پہنچا تو اس مقام میں واقعی خزانہ مل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ آدمی کہیں سے وہاں بھیج دیے۔ اس نے ان سے بڑا اچھا سلوک کیا۔ اس کے اس نیک سلوک کی خبر دور دور تک پھیل گئی۔ مہمان نوازی اور غریب پروری مشہور ہو گئی، چنانچہ آس پاس کے لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ جو آتے گئے وہیں بستے گئے، یہاں تک کہ وہ جزیرہ ایک بڑا شہر بن گیا۔ یہ شخص وہاں کا حاکم بن گیا۔ اللہ کی شان، جیسے کہ اور آدمی خبریں سن کر آتے رہے، ایسے ہی اس کے بڑے بیٹے کو بھی خبر ملی، وہ بھی اس جزیرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس جزیرے میں پہنچ کر حاکم کے پاس گیا۔ حاکم نے اس کی خوب خاطر کی، اس کو اپنے خاص صلاح کاروں میں داخل کر لیا۔ ابھی تک یہ لوگ ایک دوسرے سے واقف نہ تھے۔ اسی طرح اس کے چھوٹے بیٹے کو خبر ہوئی، وہ بھی حاضر خدمت ہو کر حاکم کے صلاح کاروں میں ہو گیا۔ اب حاکم جزیرہ کی بیوی کا حال سنیے۔ وہ کسی دوسرے جزیرے پر پہنچ گئی تھی۔ ایک شخص نے اسے اپنے گھر میں ڈال لیا۔ جب اس شخص کو بھی حاکم جزیرہ کی سخاوت کا علم ہوا تو وہ بھی اس عورت کو ساتھ لے کر اس جزیرے کی طرف چل پڑا۔ اب جزیرے کے قریب پہنچا تو عورت کو کشتی میں چھوڑ کر کچھ ہدیہ لے کر حاکم جزیرہ کے پاس پہنچا۔ حاکم نے اس کی خاطر و مدارت کے بعد کہا کہ رات یہیں رکو، تو اس نے بتایا کہ میں ایک اپنی عورت کشتی پر چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس نے کہا اس کی حفاظت کے لیے میں 2 آدمی وہاں بھیج دیتا ہوں۔ پھر انہی دونوں بھائیوں کو حکم دیا، جاؤ اور رات بھر اس کشتی کی حفاظت کرو۔ جب وہ دونوں کشتی کے پاس پہنچے، آپس میں صلاح کرنے لگے کہ ہمیں اس عورت کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند آ جائے۔ آؤ آپس میں کچھ باتیں کریں۔ آج تک زمانہ کے حالات میں سے جو کچھ جس کو معلوم ہے وہ بیان کرے، تاکہ رات بسر ہو اور نیند نہ آئے۔ چنانچہ ایک بھائی نے پہلے
اپنا سارا قصہ سنانا شروع کیا اور کہا کہ ہم 2 بھائی تھے، دوسرے بھائی کا یہی نام تھا جو تمہارا ہے۔ ہمارا باپ ہم کو لے کر ماں والدہ کے دریا میں سوار ہوا اور خدا کی قدرت کشتی ٹوٹ گئی اور ہم سب ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گئے اور بچھڑ گئے۔ خدا جانے کون کہاں جا پہنچا۔ جب دوسرے نے یہ قصہ سنا تو پوچھا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں نام۔ پوچھا تمہاری والدہ کا نام کیا ہے؟ اس نے ماں کا بھی نام بتایا۔ یہ سن کر اسے تاب نہ رہی اور دوڑ کر اس سے لپٹ گیا۔ کہا خدا کی قسم تو میرا بھائی ہے۔ وہ جو کشتی میں بیٹھی تھی دونوں کی باتیں سن رہی تھی، در حقیقت وہ ان دونوں کی ماں تھی۔ جب صبح ہوئی اور وہ شخص کشتی پر آیا اور عورت کو نہایت غمگین پایا تو یہ دیکھ کر اسے شک گزرا کہ شاید ان دونوں پہرے داروں نے کوئی شرارت کی ہے۔ چنانچہ وہ غصے میں پھر حاکم جزیرہ کے پاس پہنچا اور سارا قصہ سنایا۔ حاکم نے ان دونوں کو طلب کیا، ساتھ ہی اس عورت کو بھی بلایا۔ پھر عورت سے پوچھا بتاؤ تم کو ان سے کوئی شکایت ہے؟ وہ بولی جناب ان دونوں سے کہیے کہ رات کا اپنا قصہ جو سنا رہے تھے وہ پھر سے دہرائیں۔ چنانچہ انہیں یہ حکم دیا گیا۔ انہوں نے پھر وہی قصہ بیان کیا۔ حاکم جزیرہ نے یہ قصہ سنا تو بے اختیار اپنے تخت سے اٹھا اور دونوں کو اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگا خدا کی قسم تم دونوں تو میرے بیٹے ہو۔ ادھر عورت بھی بے چین ہو گئی اور پکار اٹھی خدا کی قسم میں ان دونوں کی ماں ہوں۔ اللہ تعالی جب چاہے بچھڑوں کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ سبق: ماں باپ کے نیک سلوک اور ان کی فرمانبرداری کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ماں باپ کی فرمانبردار اولاد کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور دین بھی سنور جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مصیبت کے بعد راحت بھی حاصل ہوتی ہے۔ مصیبت کے وقت صبر کرنے والے کو بڑا اجر ملتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ خدا تعالی بڑی حکمتوں اور قدرتوں کا مالک ہے۔ وہ بچھڑوں کو ملا دینے پر قادر ہے۔ جس طرح یہاں اس نے بچھڑے ہوئے لوگوں کو جمع فرما دیا، اسی طرح قیامت کے دن تمام بچھڑے ہوئے لوگوں کو ان کے اعضاء کے ساتھ وہ جمع فرما دے گا۔ حکایت نمبر 643 عارفہ۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس جانا چاہ رہا تھا کہ راستہ بھول گیا۔ اچانک ایک عورت پر نظر پڑی۔ میں نے اس سے کہا اے مسافرہ کیا تو بھی راستہ بھول گئی ہے؟ اس نے غصے میں آ کر جواب دیا کہیں عارف باللہ بھی مسافر ہو سکتا ہے؟ خدا کو دوست رکھنے والا بھی راہ بھولا ہوا کہلایا جا سکتا ہے؟ پھر کچھ دیر کے بعد وہ بولی لو میری لاٹھی کا ایک سرا پکڑ لو اور آگے آگے ہو لو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ ابھی تھوڑی دور ہی چلا تھا کہ سامنے بیت المقدس کی چوٹیاں دھندلے غبار میں نظر آنے لگی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا بڑی بی یہ کیا ماجرا ہے کہ اتنی جلدی ہم بیت المقدس کیسے پہنچ گئے؟ کہنے لگیں اے شخص تیری رفتار زاہدوں جیسی ہے اور میری رفتار عارفوں جیسی ہے۔ زاہد سیار یعنی سیر کرنے والا اور عارف طیار یعنی اڑنے والا ہوتا ہے۔ کہاں چلنے والا اور کہاں اڑنے والا، اتنا کہہ کر وہ میری نظروں سے غائب ہو گئی۔ سبق: اللہ تعالی کی معرفت کی بدولت بڑی بڑی مشکل بھی حل ہو جایا کرتی ہے۔ عارف باللہ حضرات بھولوں بھٹکوں کی مدد فرماتے ہیں، مشکل میں دستگیری کرتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ معرفت حق کی بدولت جب ایک عورت بھی کوسوں دور کا سفر پل بھر میں طے کر سکتی ہے تو جو ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم عرفان و معرفت کا سرچشمہ ہیں وہ پل بھر میں اگر عرش اولیٰ پر جا پہنچے تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔